Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جس عنوان پر مشتمل ہے اس کا نام ہے 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار، رول آف جوڈیشری ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کے تحت کتاب کی ایکسرسائز میں ایک لانگ کویسچن دیا گیا ہے، ایک طویل سوال بھی دیا گیا ہے، جس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں عدلیہ کا کردار بیان کریں. ایکسپلین دا رول آف جوڈیشری ان پاکستان اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اب اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا ایک تمہیدی پیراگراف، ایک تمہید لکھیں گے، یعنی کہ ایک انٹروڈکٹری پیراگراف بنائیں گے جس میں آپ چند ایک باتوں کا ذکر کریں گے جیسے آپ کو بورڈ میں نظر آ رہی ہیں. اس کی سٹیٹمنٹس کچھ اس طرح سے بنے گی کہ عدل و انصاف کا حصول انسان کی اہم ترین ضرورت اور فطری خواہش ہوتی ہے، جس کی تکمیل کے لیے ریاستی سطح پر عدالتوں کا نظام قائم کیا جاتا ہے. حکومت کا تیسرا اہم شعبہ عدلیہ ہوتا ہے. ایک مہذب اور جمہوری ملک میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے. اس پر مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ یا عاملہ یعنی کہ ایگزیکٹو اس کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا. ایک با اختیار اور آزاد عدلیہ شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضامن اور محافظ ہوتی ہے. عدالتوں کی بہت سی اقسام اور درجے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یہاں پہ بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں مختلف جو اقسام عدالتوں کی لکھی گئی ہیں. ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ ہے، جو ملک کے پورے عدالتی نظام کو اپنی نگرانی میں چلاتی ہے. اس کے ماتحت صوبوں کی بڑی عدالتیں ہوتی ہیں جو عدالت عالیہ یعنی کہ ہائی کورٹس کہلاتی ہیں. ان کے زیر نگرانی ضلعی اور مقامی عدالتیں قائم کرتی ہیں. اب ان کا سارا سٹرکچر کیسے بنتا ہے اس سلسلے میں آپ کو بورڈ کے اوپر ایک آرگنوگرام نظر آ رہی ہے. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ عدالتی جو نظام ہے اس کا پورا سٹرکچر پاکستان میں سمجھ سکیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے یہاں پہ ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے عدلیہ کا بنیادی ڈھانچہ، بیسک سٹرکچر آف دا جوڈیشری. عدلیہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 3 سطح پر کام کر رہی ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ ہے، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے. اس کی برانچیں لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں بھی بنائی جاتی ہیں. سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے. چیف جسٹس کا انتخاب صدر پاکستان کرتا ہے، جبکہ دوسرے ججوں کا تقرر جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر صدر پاکستان کرتا ہے، جو 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں. اس کے بعد اس ہائرارکی میں دوسرے نمبر پر جو آپ کو عدالت کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ ہے ہائی کورٹ یعنی کہ عدالت عالیہ. 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ہائی کورٹ بنائی گئی ہے، جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتی ہے. ہائی کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے. چیف جسٹس کو صدر متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد تقرر کرتا ہے اور دیگر ججوں کا تقرر چیف جسٹس کی سفارش پر کیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے. اس کے بعد اس انتظامی ڈھانچے میں جو تیسرے نمبر پر آپ کو عدالت کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے وہ ہے ضلعی عدلیہ یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ. ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہوتی ہے جس کا سربراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے. اس کی معاونت یعنی کہ اس کی مدد کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا تقرر بھی کیا جاتا ہے. یہ عدالت ضلعی سطح پر قائم ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے اور ان کے احکامات کے خلاف اپیل کی سماعت کرتی ہے. تاہم زیادہ اہم مقدمات بشمول قتل وغیرہ کے مقدمات کی سماعت کا اختیار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو ہی حاصل ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ماتحت ابتدائی عدالت دیوانی اور فوجداری ہوتی ہے. یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. ابتدائی نوعیت کے فوجداری، دیوانی اور دیگر مقدمات کی سماعت کے لیے جو عدالتیں ضلع اور تحصیل کی سطح پر بنائی جاتی ہیں انہیں ابتدائی عدالتیں کہا جاتا ہے. دیوانی مقدمات بشمول زمین، جائیداد اور مقدمات کی سماعت کے لیے سول جج کی ابتدائی عدالت دیوانی ہوتی ہے. یعنی کہ جو زمین جائیداد کے مقدمات ہیں وہ دیوانی مقدمات کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے لیے
سول جج کی جو عدالت ہوتی ہے اسے ابتدائی عدالت دیوانی کہا جاتا ہے۔ فوجداری مقدمات مثلاً جسمانی ایذا، چوری، ڈکیتی وغیرہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے ابتدائی عدالت فوجداری ہوتی ہے۔ جب سول جج کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں تو اس کی عدالت ابتدائی عدالت فوجداری کہلاتی ہے۔ فوجداری مقدمات کی سماعت کے وقت سول جج کو مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجی مقدمات مثلاً شادی، بیاہ، طلاق وغیرہ کے مقدمات اور کرایہ داری کے مقدمات بھی اسی عدالت میں سنے جاتے ہیں۔ فیملی مقدمات کی سماعت کے وقت سول جج کو فیملی جج کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں، جبکہ کرایہ داری کے مقدمات کی سماعت کے وقت سول جج کو ہی رینٹ ٹریبیونل کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس ہمارا عدالتی نظام کا سٹرکچر یعنی کہ ڈھانچہ ترتیب پاتا ہے۔ اب اس سے آگے عدلیہ کے جو فرائض ہیں اس کے لیے اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے نیکسٹ اپنا پوائنٹ ہیڈنگ لکھیں گے پاکستان میں عدلیہ کا کردار، یعنی کہ عدالت کیا فرائض سر انجام دیتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم کے مہذب ہونے کی سب سے اہم کسوٹی یہ ہے کہ اس میں قانون کی حکمرانی اور قانونی مساوات کے تصورات کا عملی طور پر کس حد تک اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ کمزور کو تو سزا دیتی تھیں لیکن ان کے طاقتور لوگ قانون کے سامنے جواب دہ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس وقت کہنا پڑی جب چوری کے الزام میں گرفتار ایک عورت کو حد کے نفاذ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے اس عورت کی سفارش کرنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سنن نسائی شریف کا۔ قیام پاکستان کی غرض و غایت معاشرے میں قانون کی حکمرانی اور یکساں عدالتی نظام قائم کرنا تھا، جہاں آزاد اور خود مختار عدلیہ تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و نسب اور معاشرتی رتبہ کے انصاف بہم پہنچا سکیں۔ پاکستان میں عدلیہ کے کردار کی وضاحت اب درج ذیل نکات کے ذریعے ہم کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے ہیڈنگ لکھیں گے عدل و انصاف کی فراہمی۔ اسٹوڈنٹ، عدلیہ کا اہم ترین فرض ملک میں نظام عدل قائم کرنا اور عوام کو عدل و انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے۔ عدالتیں مقدمات کا پوری طرح سے جائزہ لینے کے بعد مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دینے اور بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہیں۔ یہ بغیر کسی دباؤ کے مقدمات کی سماعت کرتی ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ اس سے مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا فریضہ بنیادی حقوق کا تحفظ۔ آزاد عدلیہ کی وجہ سے کوئی بھی حکومت ملکی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ عدلیہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر شہریوں کے بنیادی حقوق مجروح ہو رہے ہوں تو وہ عدالت عالیہ یعنی کہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اس سے انصاف طلب کرتے ہیں۔ عدالت عالیہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مختلف پروانوں اور امتناعات یعنی کہ ریٹس اینڈ انجیکشنز کا اجرا کرتی ہے۔ ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کی مجاز ہوتی ہے، جن کی تفصیل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جو مختلف حکم نامے ہیں، جیسے کہ حکم نامہ امر ہوتا ہے۔ حکم نامہ امر سے مراد ہے کہ ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت دفتر کو کسی فرض کی ادائیگی کرنے کا حکم دے سکتی ہے جو وہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے حکم امتناعی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی سے منع کر سکتی ہے جو وہ غیر قانونی طور پر کر رہی ہو۔ تیسرے نمبر پر حکم تعین اختیارات ہے کہ اگر کوئی عدالت غیر قانونی طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ اس فیصلے کو بدلنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے 5ویں ریٹ حکم حبس بیجا ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ کسی زیر حراست شخص کی درخواست پر اس شخص اور متعلقہ ریکارڈ کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں تو نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے 5ویں ریٹ ہے حکم اظہار وجوہ۔ اس حکم کے ذریعے ہائی کورٹ کسی سرکاری عہدیدار سے یہ پوچھنے کی مجاز ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اپنے عہدے پر فائز ہونے کا حقدار ہے۔ تو یہ مختلف امتناعات اور پروانے ہیں جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ تیسرے نمبر پر فرائض میں لکھیں گے قانون کی تشریح۔
اسٹوڈنٹ، بعض اوقات عدالتوں کے سامنے ایسے مقدمات پیش کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں قانون مبہم اور غیر واضح ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کلیئر کٹ ہدایات قانون میں موجود نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں عدالتیں قانون کی تشریح کر کے عدل و انصاف قائم کرتی ہیں۔ اس طرح عدلیہ نہ صرف قانون میں نظیر یعنی کہ مثال قائم کرتی ہے بلکہ نئے قوانین بھی وضع کرتی ہے۔ عدلیہ کے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جج صاحبان ایسی مثالیں یعنی کہ پریسیڈنٹس قائم کرتے ہیں جو بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے رہتی ہیں اور ملکی قانون کی طرح تصور ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد دیگر فرائض، اس کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ فرائض میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے آئین کا تحفظ۔ وفاقی حکومت میں عدلیہ کو آئین کا محافظ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس ضمن میں عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وفاقی طرز حکومت کے تحت چونکہ ملک میں 2 مکمل اور آزاد حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اس لیے ان کے انتظامی دائرہ کار پر یا کسی اور وجہ سے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اکثر اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ملکی آئین میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی واضح نشاندہی کر دی جاتی ہے، مگر بہر صورت ان کے درمیان اختلاف کی صورت میں ملک کی اعلیٰ عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو کہ آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں آئین کی محافظ بھی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگ لکھیں گے مشاورتی فرائض۔ بعض اوقات سربراہ مملکت یعنی کہ صدر کو کسی اہم قانونی نکتے کی وضاحت کے لیے عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اس مشورے کی روشنی میں ضروری اقدامات کرتا ہے۔ اگرچہ انتظامیہ بشمول صدر عدلیہ کے اس مشورے کی پابند نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر وہ اس مشورے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے عدالتی نظرثانی۔ جن ریاستوں میں تحریری دستور یعنی کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نافذ العمل ہوتا ہے، وہاں مقننہ کے منظور کردہ قوانین پر نظرثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ جو قانون منظور کرتی ہے، سپریم کورٹ یعنی کہ عدالت عظمیٰ اس پر نظر ثانی ریویو کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز یعنی کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ یہ قانون آئین کے خلاف ہے، تو وہ اس قانون کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر اس قانون کو وہ ملکی آئین کے خلاف پاتی ہے تو وہ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، یعنی کہ اسے ختم کر سکتی ہے۔ اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی اپیلوں کی سماعت۔ اعلیٰ ملکی عدالتیں اپنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہے، اس طرح ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اپنا حتمی فیصلہ سناتی ہیں۔ یعنی کہ جو ابتدائی عدالتیں ہوتی ہیں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ضلعی عدلیہ یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد آگے فردر کسی اپیل کی گنجائش موجود نہیں رہتی۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ ہیڈنگ ماتحت عدالتوں کی نگرانی۔ اعلیٰ عدالتیں اپنے ماتحت عدالتوں کے کام کی نگرانی بھی کرتی ہیں اور اپنے ماتحت عملہ کا تقرر بھی کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیں گے جائیداد کی نگرانی۔ نابالغ بچے کی جائیداد یا کوئی ایسی جائیداد جس کا مقدمہ کئی سال تک چلتا رہے یعنی کہ طوالت کا شکار ہو جائے، اس میں جائیداد کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہو جائے، ایسی صورت میں مقدمے کے فیصلے تک جائیداد کی نگرانی عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ دیگر فرائض کے زمرے میں چند ایک فرائض لکھ دیں گے۔ اسٹوڈنٹ، بعض دفعہ عدلیہ کو ایسے امور بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں جو عام طور پر عدالتی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بعض اشیاء کے لائسنس جاری کرنا، غیر ملکی شہری کو حقوق شہریت عطا کرنا، مقروض اور دیوالیہ کہتے ہیں بینک کرپٹ کو، مقروض اور دیوالیہ ہو جانے والوں سے وصولیوں کا بندوبست کرنا، وصیتوں کا نفاذ اور اجرا کرنا، اور چھوٹے یتیم بچوں کی سرپرستی کرنا وغیرہ۔ سو اسٹوڈنٹ، یہ سارے ہمارے عدلیہ کے فرائض آتے ہیں جن کو آپ ایک ایک کر کے مینشن کر دیں گے۔ اس طرح سے ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوگا۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔